نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جان و مال کی حفاظت کی دعاؤں سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ جان و مال ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے اور انسان اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو انسان بے بس ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو نہیں مانگتے، جو اس سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت یعنی دعا، یہاں عبادت دعا کے معنوں میں، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو گویا دعا جہاں افضل عبادت ہے، وہاں پر دعا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنا، یہ تکبر کی علامتیں ہیں جو بالآخر انسان کی ذلت کا سبب ہے۔ اور پھر دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، لیکن زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انسان کئی بار ان کلمات کا ورد کرے، اس کے بعد درود پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس کی حاجت ہے یا اپنے جان مال کے بارے میں جس قسم کا بھی خوف اس کو لاحق ہے، وہ اپنے رب کے سامنے عرض کرے اور اس سے حفاظت کی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک جان و مال کی حرمت کا تعلق ہے تو اس بارے میں ہمارے دین نے بہت واضح ہدایات دے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو، کہ انسان اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا داغدار کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے اور آج کون سا مہینہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا شہر ہے، لیکن یاد رکھو کہ بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کر دی ہیں جیسے تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے، تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ سوچئے اگر ہمارا رویہ دوسرے مومنوں کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے جیسے ہمارا ان مقدس مقامات کے ساتھ ہے، تو پھر ہمارے آپس کے معاملات کس قدر خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ بتائی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے گھر تجھے مرحبا ہو، ویلکم، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ یعنی اس جگہ کو اللہ نے بے شک اپنا گھر قرار دیا، لیکن مومن کی عزت کو اس سے بھی زیادہ اہم قرار دیا۔ بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، یعنی کہاں یہ کہ اس کے خلاف بدزبانی کی جائے، تہمت یا الزام تراشی کی جائے، اس کے بارے میں برا سوچنا بھی اس کی عزت کے منافی ہے۔ پھر اسی طرح جہاں تک مومن کی جان کی حرمت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کی جان اتنی قیمتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. یعنی پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور ایک مومن کی جان لینا ایک طرف. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے شخص کو کیسے چھوڑے گا، کیسے معاف کرے گا جو اتنی بڑی حرمت کو پامال کر دے. ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ ہے جو کسی کی جان لے نا حق. اور پھر جان کے علاوہ مال کی حرمت، اسی لیے چوری کو حرام قرار دیا گیا اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی اپنے بھائی کا مال ہتھیانے کی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً. پھر اسی طرح لوٹ مار کرنے کی ممانعت ہے. پھر کسی کا ایک لقمہ بھی ناحق نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ کھایا ہو، یعنی اس کی مرضی کے بغیر، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ہر طرح کی خیانت سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی، یعنی بجائے اس کے کہ انسان اسے اس کے اصل مالک تک پہنچائے، اسے اگر ہڑپ کر جائے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جان و مال کے تحفظ کے اسباب بھی ہمیں بتائے گئے کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا جائے. اس میں اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اس کو شہادت کا مقام دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت ضروری ہے، اگر اس کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے. جو شخص اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی کوئی اسے قتل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے لیکن پھر بچتا نہیں اور مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنی طرف سے سارے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو، جو موجود ہوں، حاضر ہوں اور جو سفر پر جا رہے ہوں، سب کو. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کسی نقصان سے بچانا چاہے تو کوئی بھی اسے نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے کسی سے تو پھر کوئی اور حفاظت دے بھی نہیں سکتا. کیونکہ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے. اور جہاں تک حفاظت کرنے کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں بیان کیا گیا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی حفاظت کرے. عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، حدود کی حفاظت کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے علاوہ انسان کو خود بھی ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے اس کے مال اور جان کی حفاظت ہو. پھر اسی طرح ایک دوسرے کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مومن کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے